ناظرین و سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کی قربانی، خواتین کی عید الاضحیٰ، خواتین عید الاضحیٰ کیسے منائیں، خواتین قربانی کیسے کریں، اور ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ خواتین کیسے گزاریں۔ تو اس کے لیے شریعت میں بہت سارے احکامات ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح مردوں کے لیے ابتدائی 10 ایام میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، ایسے ہی خواتین کے لیے ابتدائی 10 ایام میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ان 10 دنوں کے روزے رکھتا ہے گویا کہ وہ پورے سال کے روزے رکھتا ہے۔ اس روزوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ان کی فضیلت ہے، جو 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے روزے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خواتین کے لیے یہ ہے کہ جب وہ قربانی کریں، قربانی کرنے والی خواتین ہیں جو جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ حکم ہے، جس طرح مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کیا ہے کہ 1 ذی الحجہ سے ناخن کٹانا اور بال کٹانا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں، 1 ذی الحجہ سے قربانی تک کے لیے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مستحب عمل ہے، سنت اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ کوئی کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان کے ناخن بڑے ہوئے نہ ہوں، شریف حد جو ہے اس سے بڑے ہوئے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اتنے بڑے ہوئے ہیں اور مزید وہ 10 دن نہیں کاٹتی، ٹھیک ہے، تو اس پر وہ کیا ہوگی، گناہ گار ہوگی۔ اس وجہ سے اسے پہلے کاٹنے چاہیے۔ جب 1 ذی الحجہ شروع ہو جائے تو پھر یہ خواتین اپنے ناخن وغیرہ اور بال وغیرہ نہ کاٹیں قربانی کرنے تک۔ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے ان کے لیے یہ حکم ہے، یہ مستحب ہے، واجب اور سنت نہیں۔ اچھا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیرات عورتوں کے لیے بھی، جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے تکبیرات تشریق کا، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ کیا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھیں گے۔ تکبیرات تشریق: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کیا ہے، تکبیرات تشریق ہیں، اور یہ ہر مسلمان بالغ عاقل پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ان دنوں میں ہر مسلمان جو بالغ ہو، عقل مند ہو، اس پر کیا ہیں، یہ واجب ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ بس اس میں ڈیفرنس یہ ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھیں گے 1 مرتبہ، اور خواتین جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی 1 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، تو خواتین چونکہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، مردوں کا تو باجماعت نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اگر ایک بندہ بھی پڑھ لے سب کو یاد آ جاتا ہے، آسانی سے سب پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے خواتین کے لیے، خواتین کو اکثر بھول جاتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنی ہے ان دنوں میں، وہاں پر کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے لگا لیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ آپ نماز کا سلام پھیریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرض نماز کا سلام جب پھیرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ کیا ہے، آسانی سے یاد ہو جائیں گی۔ جب آپ سامنے دیکھیں گے تو فوراً آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کا پڑھنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے۔ عورت پر آہستہ آواز کا حکم ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھے، اور مرد بلند آواز سے پڑھے۔ اگر یہ رہ جائیں تو ان کی کوئی قضا وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس پر توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اس لیے اس سے پہلے اس کا کیا ہے، بھرپور اہتمام کرنا چاہیے اور ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جب عید کی رات آتی ہے تو اس پہ عورتیں کیا کرتی ہیں، خواتین مہندی وغیرہ لگاتی ہیں، تیاری کرتی ہیں۔ تو یہ کرنا اچھی بات ہے، بلکہ ثواب کا باعث ہے مہندی لگانا۔ امہات المومنین سے بھی ثابت ہے کہ وہ کیا کرتی تھی کہ عید کی خوشی میں عید کے لیے تیار ہوتی تھیں، اور وہ رات کو، عید کی رات کو وہ کیا کرتی تھی، مہندی وغیرہ لگاتی تھی، چاند رات کو۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ خواتین جو ہے جب تیاری کرتی ہیں تو اس میں ایسے اعمال نہ کریں جو شرعاً ممنوع ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے اعمال سے اجتناب کیا جائے کہ جو شرعاً ممنوع ہیں۔ ٹھیک ہے، اور باقی جو شریعت میں جن اعمال کی اجازت ہے تیاری کے لیے،
وہ اعمال بھرپور اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، اور وہ بہتر ہیں، بلکہ ان کا ثواب بھی ملتا ہے کہ عید کے لیے وہ کیا کرتی ہیں، تیاری کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا عید کے دن ہیں کہ عید کے دنوں عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عورتوں پر تو عید کی نماز ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو عورتوں کی معاف ہے، وہ وہاں نہیں جا سکتی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تمام فقہا کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ عورتیں عید کی نماز پڑھنے اجتماع میں نہ جائیں، باہر نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عورتیں کیا کریں کہ عورتوں کے لیے دیگر جو حکم ہے وہ یہ ہیں کہ اس چیز پر بہت غفلت ہوتی ہے کہ عورتیں عید کے دنوں صبح کے وقت کپڑے وغیرہ اکثر نہیں پہنتی، کہیں جانا ہو یا کاموں سے فارغ ہو کر وہ لیٹ کیا کرتی ہیں، کپڑے پہنتی ہیں، تیار ہوتی ہیں۔ تو عید کے دن عورتوں کو کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ غسل کریں، صاف ستھرے نئے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ اس چیز پر عورتوں کو بھرپور تیاری کرائیں۔ ہمارے یہاں اکثر غفلت ہوتی ہے کہ عورتیں اس پر اہتمام نہیں کرتی، کپڑے وغیرہ نہیں پہنتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مطلب ہے کہ عید کی جو تیاری جس طرح مرد کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کا اہتمام عورتیں نہیں کرتی اکثر۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کیا ہے، عید کے دن صبح صبح ہی خوشبو لگائیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، کپڑے پہنیں۔ یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے بھی اس چیز کا حکم ہے، اور اس کا اہتمام عورتوں کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے عورتوں کی قربانی کا حکم کہ عورت قربانی کس طرح، تو یہ میں نے پہلے بھی ایک بات بیان کی تھی اس بارے میں کہ عورت بھی کیا ہے، عورت پر قربانی جس عورت پر واجب ہے اس کے کیا کیا شرائط ہیں، تو وہ شرائط امید ہے کہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد بھی یہ بیان کر دیتے ہیں کہ عورتوں کے پاس چاہے سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو یا نقد مال ہو، اور یہ سارے ملا کر اتنی مقدار کو پہنچ جاتے ہوں کہ جس سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتے ہو، جو آج کل کے حساب سے 48,000 روپے ہے، تو ایسی عورت پر کیا ہے، قربانی واجب ہوتی ہے۔ یا صرف ایسی عورت ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر بھی کیا ہے، قربانی واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً اس چیز کا بہت غفلت کی جاتی ہے، اور اس چیز میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ آیا قربانی جو ہے عورت کے پاس مال تو ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس طرح کہ 7.5 تولے کسی عورت کے پاس سونا ہے لیکن اس کے پاس قربانی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں عورت پر تب بھی قربانی واجب ہے۔ اس کی مختلف صورتیں، یا تو کیا ہے کہ اس کی طرف سے خاوند یا کوئی رشتہ دار وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کا بھائی وغیرہ، جب اس کو عورت اجازت دے دے۔ عورت کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی قربانی، اگر اس پر واجب ہے اور کسی نے بغیر اجازت عورت کی قربانی کر دی تو وہ اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کی اجازت ہونا لازمی ہے، ضروری ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو اجازت دے اور اس کی طرف سے قربانی کرے، خامند یا اس کا بھائی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت اس کے لیے قرض اٹھائے گی، اگر اس کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں، 7.5 تولے سونا اس کے پاس موجود ہے، یعنی وہ قربانی کی مستحق ہو رہی ہے، قربانی اس پر واجب ہو رہی ہے، لیکن اس کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے، ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ کسی سے قرض لے کر بھی کیا کرے گی، قربانی کرے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے گی، اس صورت میں وہ اس کے پاس مال ہے، یعنی سونا ہے 7.5 تولے، تو اس میں سے کچھ سونا بیچ کر وہ کیا ہے، ان پیسوں پر قربانی کرے گی۔ اس طرح وہ اس کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، ورنہ اگر اس صورت قربانی نہیں کرتی تو تب وہ کیا ہوگی، گناہ گار ہوگی۔ تیسری چیز جو ہے عورت کے بارے میں کہ عورت جانور جب ذبح کیا جاتا ہے، جب عورت کی قربانی ہوگی تو بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ عورت وہاں قربانی کے وقت اس کے پاس موجود ہو، قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت تو موجود ہو۔ بلکہ اس سے سب سے پہلے بہتر حکم تو یہ ہے کہ عورت خود بھی قربانی کر سکتی ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت کا ذبح کیا ہوا حرام ہے یا ناجائز ہے، یہ بات غلط ہے۔ عورت کا ذبح کیا ہوا جو ایک مضبوط اعصاب کی مالک ہے، تندرست عورت ہے، صحت مند عورت ہے، وہ اگر کوئی جانور ذبح کرتی ہے تو وہ جانور بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے اس کا ذبح کرنا۔ اگر وہ خود قربانی کر سکتی ہے، ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پر یہ کلچر ہے، جس طرح ہمارے پشتونوں میں کلچر ہے کہ عورتیں یہ کام کر سکتی ہیں، چھوٹے موٹے بکرے وغیرہ ذبح کر سکتی ہیں، تو اس صورت میں عورت اپنی قربانی خود کرے تو یہ بہت بہتر ہے، یعنی اپنی جانور کو خود ذبح کرے، ٹھیک ہے۔
دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر خود ذبح نہیں کر سکتی تو جہاں پر جانور کی قربانی ہو رہی ہے اس کے پاس موجود ہونا اس کا ضروری، ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ اس کے پاس موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پر پردے کا مسئلہ ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کیا ہے، اس کے پاس باپردہ ہو کر موجود ہو، ٹھیک ہے۔ جو اگر پردے کا مسئلہ ہے تو وہ باپردہ ہو کر موجود ہو۔ تو یہ حکم واجب یا سنت نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ ایسا ہو۔ اور اگر ایسی بھی صورت نہیں بنتی کہ وہاں پر موجود نہیں ہو سکتی تو پھر خیر ہے، پھر بھی اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں اس کا موجود ہونا اچھی بات ہے۔ اگر وہاں پاسیبلٹی نہیں ہے، مطلب مناسب نہیں ہے، جگہ نہیں ہے وہاں پر عورت کی ٹھہرنے کی، وہاں پر اپنے جانور کی نگرانی کرنے کی، تو خیر ہے، پھر موجودگی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، فرض نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض خواتین جو ہیں ان پر یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی قربانیاں ان پر واجب ہوئیں، ان کو اب مسئلہ کا پتہ چلا کہ میرے اوپر تو قربانی ہوتی تھی لیکن میں نے قربانی نہیں کی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب آیا 4-5 قربانیاں اکٹھی کرے گی یا اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر اس سے قربانیاں قضا ہو گئی ہیں، اس کی رہ گئی ہیں، اس کو اب پتہ چلا مسئلے کا کہ میرے اوپر تو پہلے بھی قربانیاں ہوتی تھیں، میں نصاب کی مالکہ تھی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں چاہیے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ان دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کی پہلی قربانیاں رہ گئی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور صرف ایک بکرا جو ہے، ایک بکرے کی قیمت وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کی اگر قربانی رہ گئی ہے اور اس نے وہ نہیں کی ہے تو وہ دوبارہ اب اور قربانیوں کے ساتھ قربانی کی قضا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے یہ حکم ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے اللہ سے، اور اس کے بعد ایک بکرے کی قیمت غربا میں تقسیم کر دے، صدقہ کر دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک عید کے دن خواتین میں اکثر یہ رواج پایا جاتا ہے، اور یہ بہت برا رواج ہے، بہت غلط رواج ہے کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے عید سے پہلے، مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، تو اس کے بارے میں یہ تصور ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کی پہلی عید ہے اور ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، اس کو لازم سمجھ کر جاتے ہیں، اور اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ ان کو وہ غم کو تازہ کرتے ہیں کہ جو ان کی فوتگی ہو گئی تھی، والد ہے، والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی فوت ہو گیا تھا، تو ان کے گھر جا کر ان کا غم کو تازہ کرتے ہیں۔ تو یہ شرعاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس بات کا، پہلی عید والا کانسیپٹ شریعت میں بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بالکل ناجائز ہے، اور بلکہ اس کو اگر ضروری سمجھ کر کیا جائے تو یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، ناجائز ہے اور بدعت ہے کہ ضروری سمجھ کر کیا جائے کہ فلاں کی پہلی عید ہے اور ہم پہلی عید پر جا رہے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پہلی عید کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں صرف 3 دن کے لیے تعزیت کا حکم ہے کہ 3 دن آپ فوتگی والے گھر میں جا کر ان کے ورثاء سے تعزیت کریں گے، اس کے بعد تعزیت یہ عید کے دنوں میں کرنا اور پہلی عید منانے کا کانسیپٹ یہ بالکل ناجائز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس گھر کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں، مناتے ہیں کہ پہلی عید ہے چونکہ ہماری، تو اس لیے ہم کپڑے وغیرہ نہیں پہنتے، نئے کپڑے وہ نہیں پہنتے، خوشی نہیں مناتے، تو یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ایک خوشی کا دن دیا ہے، ایک اچھا دن ہمیں دیا ہے، تو اس کو منانا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ یہ کہ ہم اس کے اپنے پرانے غموں کو نکال کر بیٹھ جائیں اور غم مناتے رہیں، تو یہ بالکل شرعاً ناجائز ہے اور ممنوع ہے، شریعت میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پہلی عید کا، اور پہلی عید پر غم منانا یا پہلی عید پر کپڑے نہ پہننا یا پہلی عید پر خوشی نہ منانا، ٹھیک ہے، تو اس کا لازمی اہتمام کریں۔ آخری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگ عید کے دن مرد اور خواتین قبروں کے لے جاتے ہیں، اپنے قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے جو پیارے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ خواتین کے لیے تو بالکل جانا بہت ساری مطلب یہ ہے کہ رکاوٹوں کی وجہ سے، بہت سارے مسائل کی وجہ سے، فتنے کے اندیشے کی وجہ سے عورتوں کا جانا ٹھیک نہیں ہے، قبرستان میں مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے عورتیں تو بالکل قبرستان میں جا نہیں سکتی، وہ گھر میں بیٹھ کر دعا کریں، اصالِ ثواب کریں، تو گھر میں بیٹھ کر جو اصالِ ثواب ہے، دعا ہے، وہ بھی میت کو پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے قبرستان میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خواتین کے لیے۔ جو مرد جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ عید کے لیے جائیں یا کسی شادی کے موقع پر یا کسی خاص موقع پر جاتے ہیں، جائیں، ضرور جائیں،
عام طور پر بھی جائیں، جمعہ کے دن بھی جائیں، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے مردوں کے لیے قبرستان میں جانے سے، لیکن اس کو لازم سمجھنا کہ عید کے دن قبرستان جانا لازمی ہے، اپنے مردوں کے پاس، اپنے فوت شدہ جو پیارے ہیں ان کے پاس جانا لازمی ہے، ورنہ وہ ناراض ہوتے ہیں یا مختلف باتیں مشہور ہیں اس بارے میں، تو یہ چیز ناجائز ہے، بلکہ اس کو ضروری سمجھا جائے تو یہ کیا ہے، بدعت میں آتا ہے، کیونکہ قبرستان میں جانے کا حکم عمومی آیا ہے کہ کسی بھی وقت آپ جا سکتے ہیں، کسی دن کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا شریعت میں، تو اس لیے یہ سمجھنا کہ عید کے دن لازمی جانا چاہیے اپنے پیاروں کے پاس جو فوت ہو چکے ہیں، تو ایسی بات شرعاً جائز نہیں ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، کسی بھی وقت آپ قبرستان میں جا سکتے ہیں، تو عید پر لازمی سمجھ کر جانا کہ لازمی جانا ہے قبرستان، ضروری ہے، یہ چیز بدعت ہے، اور اگر ویسے جائیں عید کے دن تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے جانا۔ امید ہے کہ ہمارا یہ آج کا موضوع ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم کمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔